اب آ جائیں کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، کیونکہ جب بھی ہم قربانی کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال اور یہ وسوسہ آتا ہوگا کہ جو ہم قربانی کر رہے ہیں اس سے ہمارا مال خرچ ہو رہا ہے یا ہمارے مال میں کمی آ رہی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ قربانی سے کبھی بھی مال میں کمی نہیں آتی بلکہ ہمیشہ اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ قربانی کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ جو چیز بھی اللہ کی راہ میں قربان کی جاتی ہے اس کی تعداد میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے، اور وہ چیز جو اللہ کی راہ میں قربان نہیں کی جاتی اس کی تعداد میں جو ہے وہ ہمیشہ کمی واقع ہوتی ہے۔ اب اگر اس کی مثال میں آپ کے سامنے بیان کروں تو بڑی زبردست مثال ہے، اور یہ دراصل قربانی کے موقع پر لبرلز کی طرف سے کیے جانے والے ایک اعتراض کا جواب بھی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسا دین ہے جو جانوروں کو ذبح کرنے اور ان کے خون بہانے کا حکم دیتا ہے، اور یہ تو جانوروں پر ظلم ہے، یا اس طرح جانوروں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ تو ہم اس کا بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ اس کے لیے سب سے پہلے قربانی کے فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور قربانی کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ جو چیز بھی اللہ کی راہ میں قربان کی جاتی ہے اس کی تعداد میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے، اور وہ چیز جو اللہ کی راہ میں قربان نہیں کی جاتی اس میں ہمیشہ کمی واقع ہوتی ہے۔ آپ غور کر کے دیکھ لیں کہ وہ جانور جو اللہ کی راہ میں قربان کیے جاتے ہیں، کہ مثال کے طور پر گائے ہیں، بھینس ہیں، اونٹ ہیں، یہ سارے وہ جانور ہیں جو سال میں صرف ایک بچے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بھیڑ بکریوں کی بات کریں تو وہ بھی 2 یا 3 بچے پیدا ہوتے ہیں، تو ان کی پیداوار جو ہے وہ بہت کم ہے، لیکن ان کے خرچ کا یہ عالم ہے کہ ایک دن میں پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں یا ہزاروں کی تعداد میں یہ جانور جو ہے وہ ذبح کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر سال ان کی تعداد میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی کے برعکس اگر ہم ان جانوروں کی بات کریں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان نہیں کیے جاتے، آپ کتے کی بات کریں، خنزیر کی بات کریں، تو یہ سال میں 10 بچے دیتے، لیکن ان کے باوجود ان کی تعداد میں جو ہے وہ ہر سال کمی واقع ہو رہی ہے۔ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ اس کے پیچھے قربانی کا فلسفہ ہے کہ وہ چیز جو اللہ کی راہ میں قربان کی جاتی ہے اس کی تعداد میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے، اور وہ چیز جو اللہ کی راہ میں قربان نہیں کی جاتی اس میں ہمیشہ جو ہے وہ کمی واقع ہوتی ہے۔ پھر اس کی دوسری مثال جو ہے وہ واقعہ کربلا سے بھی ہے کہ کربلا کے میدان میں امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں سے صرف امام زین العابدین وہ تھے جو زندہ سلامت لوٹے تھے، اس کے علاوہ تمام اولادوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد یزیدی جو ہے بطور فخر یہ بات کرتے تھے کہ ہم نے تو تمہاری نسل ہی ختم کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جب امام حسین نے اللہ کی راہ میں قربانی دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں برکت عطا فرمائی، اور صرف امام زین العابدین سے آج دیکھیں پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے آپ کو حسینی سادات نظر آئیں گے۔ لیکن اس کے برعکس یزیدی لشکر جو کہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے زندہ سلامت لوٹا تھا، آج پوری دنیا میں اس کی اولادیں یا اس کا نام لینے والا کوئی بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اس کے پیچھے بھی یہی فلسفہ ہے کہ چونکہ امام حسین نے اللہ کی راہ میں قربانی دی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں برکت عطا فرمائی، اور دوسری جانب یزیدی لشکر چونکہ اللہ کی راہ میں قربان نہیں کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نسل کو جو ہے وہ منقطع کر دیا۔ ایسا وہ لوگ جو ہم پر جانوروں کی نسل کشی کا الزام لگاتے ہیں تو ان سے سب سے پہلے تو یہ سوال ہونا چاہیے کہ روزانہ کی بنیاد پر پوری دنیا میں جو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں جانوروں کو کھانے پینے کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے، اس وقت ان لوگوں کو جانوروں کا درد کیوں نہیں محسوس ہوتا، اس وقت جانوروں پر ظلم کیوں نہیں یاد آتا، یا یہ صرف شریعت کے حکم پر ان کو نظر آتا ہے؟ تو اس سے ان کی مکاری جو ہے وہ بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اب اگر دوسرا جو اعتراض ہے لبرلز کی جانب سے کیا جاتا ہے وہ یہ کہ تم جو اتنے پیسے قربانی کے جانوروں پر لگاتے ہو تو اس کی جگہ تم کسی ٹرسٹ یا ویلفیئر کو یہ پیسے کیوں نہیں دے دیتے، یا غریبوں کی مدد کیوں نہیں کر دیتے؟ تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس کے جواب کئی طریقوں سے دیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر معاشرتی طور پر بھی دیکھا جائے تو قربانی سے جو سب سے زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ غریبوں کو ہی ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال لے لیں کہ آپ جس بھی جانور کو جب خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو جانور کو بیچنے والا وہ کون ہے؟ غریب، جو سارا سال جانوروں کو پالتا ہے اور اس کے بعد اسے فروخت کرتا ہے۔ تو یہاں بھی فائدہ کس کا ہوا؟ غریب کا۔ پھر اس کے بعد آ جائیں کہ جب جانور کو خریدنے کے بعد جب آپ اسے گھر لاتے ہیں تو جو ٹرانسپورٹ کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں بھی جو ڈرائیور ہے وہ بھی غریب، پھر جانور کو گاڑی میں چڑھانے والے، اس کو اتارنے والے، یہ لوگ بھی کون ہیں؟ غریب۔ تو یہاں بھی جس کا فائدہ ہوا وہ بھی غریب ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ جانور کو گھر لے کر آ گئے، پھر جب آپ اس کو کھانا کھلاتے ہیں تو جس سے آپ اس کا چارہ خریدنے جاتے ہیں وہ کون ہے؟ غریب۔ یہاں بھی کس کا فائدہ ہوا؟ غریب کا۔ پھر اس کے بعد جب آپ جانور کو قربان کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ جو کسائی کو بلاتے ہیں یہ بھی کون ہے؟ غریب۔ تو یہاں بھی فائدہ غریب کو ہوا۔ پھر اس کے بعد جب قربانی ہو جاتی ہے تو پھر گوشت کے لیے بھی شریعت نے جو حکم بتایا ہے
وہ یہی ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں گے۔ ایک حصہ گھر والوں کے لیے ہوگا، دوسرا رشتہ داروں کے لیے ہوگا، اور تیسرا جو ہے وہ فقراء کے لیے ہوگا۔ تو یہاں بھی فائدہ کس کا ہوا؟ غریب کا۔ پھر اس کے بعد گائے کا جو چمڑا ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر کئی فیکٹریاں چل رہی ہیں اور ہزاروں لوگوں کا روزگار جو ہے وہ اس سے وابستہ ہے۔ تو گویا ایک پورا نظام معیشت چل رہا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں، یا اگر کوئی جانوروں کی قربانی نہیں کرتا اور ان پیسوں کو کسی ویلفیئر یا کسی ٹرسٹ کو دے دیتا ہے یا غریبوں کی مدد کر دیتا ہے، تو یاد رکھیں اس سے قربانی جو ہے وہ ہرگز ادا نہیں ہوگی اور نہ ہی قربانی کا ثواب حاصل ہوگا۔